اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین۔ بھلا دیکھو تو ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تو جن کو تم پوجتے ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی پوجتے رہے ہیں، یہ تو میرے دشمن ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے، پھر رب العالمین کے سوا سبھی میرے دشمن ہیں جو معبود ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 75، 76، 77 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اور آیتوں کے ترجمے سے آپ نے بخوبی یہ سمجھ لیا ہوگا کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کا ذکر ہے، اس برگزیدہ بندے کا واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ سامعین کرام، جب اس روئے زمین پر توحید کی بات ہوگی اور جب یہ ذکر ہوگا کہ توحید اس روئے زمین پر کیسے پھیلا، تو اس میں سب سے پہلے اور سب سے اول اگر کوئی نام آئے گا تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس دنیا کے اندر شرک کی بیخکنی اور شرک کو جڑ سے اکھاڑنے میں کن کن لوگوں کا ہاتھ رہا ہے، جب اس کا ذکر خیر آئے گا تو اس میں سب سے آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آئے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں تنے تنہا، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس روئے زمین پر پیدا کر کے نبی بنایا، تو اس وقت تنے تنہا ایسے انسان تھے جو اکیلے توحید پر قائم تھے، اور ان کی پوری زندگی توحید کی آبیاری کرتے ہوئے گزری، اور توحید کو لوگوں میں پھیلاتے ہوئے، توحید کے اوپر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے جتنی تکلیفیں اور صعوبتیں اور آزمائشیں ان کو ملی، کسی کو بھی نہیں ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلے امت تھے، یعنی اگرچہ وہ اپنے زمانے میں سنگل تھے، لیکن توحید کے اوپر جو ان کا منہج تھا اتنی مضبوطی کے ساتھ تھا کہ اللہ نے ان کو اکیلے امت کہا ہے۔ ہمارے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام التوحید ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی آپ ابراہیم کے منہج کی پیروی کریے کہ کیسے انہوں نے توحید کو سمجھا، کیسے انہوں نے توحید پر عمل کیا، کیسے انہوں نے توحید کو لوگوں کے درمیان پھیلایا، آپ اس پر عمل کریے، اس کے حساب سے آپ اس کی پیروی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 125 میں نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، ایسے نیک لوگوں کا جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس آدمی سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور نیکی کو کرنے والا ہے، اور ابراہیم کے ملت کی پیروی کرنے والا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس ابراہیم کے ملت کی پیروی کرنے والا جس ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی گرم جوش دوست بنا لیا اللہ نے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نبیوں کے باوا، یعنی ان کے بعد جو بھی نبی آیا سب انہی کے آبا، انہی کے جو ہے نسل سے آیا، انہی کے بال بچوں میں سے آیا، انہی کے نسل میں سے آیا۔ جتنے بھی نبی آئے انکلوڈنگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہاں پر ذکر خیر کیا ہے، جس کے بارے میں کل ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کی اور بتلایا کہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ ابراہیم کے قصے کو بیان کرو۔ کیوں؟ تاکہ مشرکین مکہ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جس ابراہیم کی اتباع کا وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شرک سے کمپلیٹلی بیزار تھے،
توحید پر بالکل گامزن تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے زمانے میں شرک نہیں تھا، بلکہ ان کے زمانے میں بھی شرک تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شرک سے ہمیشہ محفوظ رکھا اور شرک سے بیزار ہو کر کے یکسو اپنے رخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر کے رکھا تھا، انہوں نے یکسو ہو کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے ذکر خیر کو کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتلایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے قوم کے تمام لوگ، حتیٰ کہ ان کے باوا بھی شرک میں ملوث ہیں، اور ان کے باوا کا تو حال یہ ہے کہ وہ اس زمانے کے بہت بڑے مندر کے اندر شاہی مہنت ہیں، بتوں کو بناتے ہیں، بتوں کو بیچتے ہیں، اسی پر ان کا گزر بسر ہو رہا ہے، خود بھی بت گری کر رہے ہیں، لوگوں کو بت بیچ بھی رہے ہیں۔ گویا کہ شرک کو پھیلانے کا بہترین اور سب سے زبردست ذریعہ اگر کسی کے پاس تھا تو ان کے باپ کے پاس، اور پھر قوم کے پورے لوگ شرک میں ملوث تھے، تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے سماج و معاشرے میں برائی ہو رہی ہو تو ہم لوگوں کو ہی بولنا پڑے گا، باہر سے کوئی بولنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اپنے گھر کے اندر اگر برائی ہے اس کو دور کرنا پڑے گا ہم ہی لوگوں کو، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باوا کو اور اپنے قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں، کیا خاصیت ہے اس بت کے اندر؟ نہ آپ کی بات سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کچھ جواب دے سکتے ہیں، نہ تکلیف میں کوئی اچھائی کر سکتے ہیں، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو قوم کے لوگوں نے وہی جواب دیا جو آج بھی ہم لوگوں کے سامنے جواب ملتا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آج ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں بھی ہماری یہ سوچ نہیں ہوتی ہے، ہمارا یہ انٹینشن اور ہمارا یہ ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ ذرا ہم غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کون سا طریقہ نازل کیا ہے۔ بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان، ہمارے کنبے قبیلے والے، ہمارے باپ دادا جیسا نماز پڑھتا ہے ہم ویسے ہی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک رتی بھی ہم نہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دین تو ہمارے رب کا ہے اور دین کو پہنچانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے دین میں عبادتوں کو جس انداز میں لوگوں کو بتایا ہے ویسے ہی رب العالمین قبول کرے گا۔ وہ نہیں دیکھتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، ہمارے باپ دادا کیسے کرتے ہوئے آئے ہیں ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، اسی لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، بھلا دیکھو تو جن معبودوں کو تم پوجتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تمہارے پہلے باپ دادا بھی جن کو پوجتے رہے ہیں، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، رب العالمین کو چھوڑ کر کے یہ سارے کے سارے معبود میرے دشمن ہیں۔ رب العالمین کو چھوڑ کر کے یہ سارے کے سارے معبود کیا ہیں؟ میرے دشمن ہیں۔ میرے دشمن ہے کیا مطلب؟ یہ مجھ کو جہنم میں پہنچوا کر کے چھوڑیں گے۔ اگر ہم رب کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کریں گے تو یہ مجھ کو جہنم میں پہنچوا کر کے چھوڑیں گے۔ رب العالمین کو چھوڑ کر کے یہ سارے کے سارے میرے دشمن، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جن جن معبودوں کی اس روئے زمین پر پوجا کی جا رہی ہے وہ تمام کے تمام قیامت کے دن مخالف بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ بہت دور مت جائیے، ابھی تھوڑے ہی دور پہلے سورہ مریم گزرا ہے۔ سورہ مریم کے آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی پوجا کی جا رہی ہے، لوگ جو پوجا کر رہے ہیں کہ ہمارے فلاں بابا ہے، ہمارے فلاں بابا ہے، ہم فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، ہم ان کے دربار کے جو ہے پجاری ہیں، ہم انہی سے اپنی مدد مانگتے ہیں، یہی ہماری پوری بگڑی بنانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کلا سیکفرون بعبادتہم، قیامت کے دن یہ سارے کے سارے انکار کر دیں گے، کہیں گے احمقو، میں نے کب کہا تھا کہ دنیا میں تم میری عبادت کرو؟ میں نے تو کبھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کر دیں گے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری جو ہیں تمام کو اللہ جمع کر دیں گے، سامنے کھڑے رہیں گے۔ دوسرے جتنے بڑے بڑے باوا پیر صاحب اولیاء اللہ اس روئے زمین پر گزرے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے، اور پھر ان کو جو لوگ معبود مانتے تھے، ان کو جو لوگ پکارتے تھے، ان کو سامنے جمع کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو معبود ہوں گے وہ کہیں گے کہ احمقو، میں نے کب کہا تھا دنیا میں کہ تم لوگ ہماری پوجا کرو، ہماری عبادت کرو؟ انکار کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کلا سیکفرون بعبادتہم، ہرگز نہیں، قیامت کے دن یہ سارے کے سارے عنقریب اپنی عبادتوں کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو تم لوگوں کو کہا ہی نہیں تھا کہ تم لوگ ہماری عبادت کرو۔
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ سارے کے سارے مخالف بن جائیں گے، کہیں گے نہیں ہم نے نہیں کہا تھا عبادت کرنے کے لیے، تم نے اپنی مرضی سے کیا، ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری پوجا کرو، لیکن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مان کر کے، اپنا الہ مان کر کے، اپنا معبود مان کر کے ان کے لیے بنا دیا مندر چرچ، اور ان کے سامنے جھک رہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو خدا کا بیٹا مانو؟ نہیں کہا۔ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے کہا کہ دیکھو تم اور تمہارے باپ دادا جن کو پوجتے ہیں یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں۔ کیا مطلب؟ تمہارے دشمن نہیں کہا، کیونکہ سارے کے سارے پکے نچھکے مشرک تھے، اگر تمہارے دشمن کہیں گے تو بات دوسری ہو جائے گی، لہذا کہا کہ میرے دشمن ہیں۔ میرے دشمن کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کے دن جب ہم لوگ پہنچیں گے اللہ کے بارگاہ میں تو جن کی ہم عبادت کرتے تھے وہ انکار کریں گے اور مخالف بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم نے کہا کہ یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں۔ دنیا، یہ تو آخرت کا معاملہ ہوا، اور دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہمارا نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ موقع ملے گا تو ہم ان سے دو ہاتھ بھی کریں گے، اور ابراہیم علیہ السلام نے دو ہاتھ بھی کیا۔ آپ کو پتا ہوگا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 57-58 میں اللہ نے فرمایا ہے اس پورے واقعے کو۔ اللہ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کہا کہ تم لوگ ذرا جاؤ، پھر دیکھو کہ تمہارے اس بت خانے میں گھس کر کے سارے بتوں کا کیا حال کرتے ہیں، سبھی سے دو ہاتھ کریں گے۔ سب لوگ جب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام چپکے سے بت خانے میں گھس گئے، اور گھس کر کے جتنے بھی جھوٹے معبود تھے سب کا کریا کرم کر دیا، صرف ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ کیوں بڑے کو چھوڑ دیا؟ تاکہ اسی کو حجت بنا کر کے ان لوگوں کے اوپر حجت قائم کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی بھی نہ کسی کا کچھ بنا سکتا ہے نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا منہج ہے کہ اللہ کے علاوہ اس روئے زمین پر نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، بھلا دیکھو تو جن کو تم پوجتے ہو، وانتم وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے باپ داداؤں نے جن لوگوں کو تمہارے باپ دادا جن لوگوں کو پوجتے رہے، فإنہم عدو لی، تو میرے دشمن ہے۔ دنیا میں بھی میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اور آخرت میں تو یہ دشمن رہیں گے ہی۔ الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے۔ کیا مطلب؟ سوائے رب العالمین کے مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں، رب العالمین ہی میرا مالک ہے، تمام دنیا کا مالک ہے، ہر مخلوق کا خالق اور رازق ہے، ہر ایک کی تدبیر کرنے والا ہے، ہر ایک کو شفا یابی دینے والا ہے، ہر ایک کو کھلانے والا ہے، اور جب وقت آ جائے تو اس کو موت دینے والا، اور پھر وقت آئے تو پھر زندہ کرنے والا ہے، جس کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کی ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں اس کو آیات بنا کر کے نازل فرما دیا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کل ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔